وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالی انبیاء کرام کو ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات عطا فرماتے ہیں. جو معجزات اللہ تعالی انبیاء کرام کو عطا کرتے ہیں، یہ ان کی نبوت کی ایک دلیل ہوتی ہے. اور اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام کو ان کے زمانے کے لحاظ سے الگ الگ قسم کے معجزے عطا فرمائے. جس زمانے میں جیسے حالات تھے ویسا معجزہ عطا کیا گیا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. ایک سے ایک جادوگر تھے اس زمانے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جس سے تمام جادوگروں کی جادوگری ناکام ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کے فن کا بڑا عروج تھا. ایک تھے حکیم اور طبیب اس زمانے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اسی زمانے کی مناسبت سے معجزہ عطا فرمایا. آپ کو یہ معجزہ دیا کہ جس چیز کے علاج میں بڑے بڑے حکیم ناکام ہوتے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کی اصلاح ہو جاتی، ان کو شفا ملتی. قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو برس کی بیماری ہوتی، حضرت عیسیٰ اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، وہ برس کی بیماری ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے کوئی مردہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں حکم دیتے، وہ زندہ ہو جاتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو معجزات دیے. سب سے زیادہ معجزہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. بے شمار معجزات، جیسے کہ پتھروں کا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ معجزہ تھا. احد پہاڑ جو بالکل مدینہ جس کے میں گھرا ہوا ہے، 3 سمت سے احد پہاڑ نے مدینے کو گھیر رکھا ہے. ابھی مسجد نبی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کرتے تھے کہ یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. ایک پہاڑ جو عام انسانوں کی نظر میں بے زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ آپ اس کی محبت کو سمجھتے تھے. اسی طریقے سے جانوروں کی باتوں کو سمجھنا. کئی جانور پر ظلم ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے اپنے ظلم کی شکایت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالک کو بلا کر ان کی اصلاح کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ. آپ کو ضرورت پڑی تو درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر جہاں آپ کو ضرورت تھی وہاں درخت آ گیا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے. انہی معجزات میں سے ایک اہم معجزہ یہ بھی تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانے کے بعد سے قیامت تک کے جو حالات پیدا ہوئے ان حالات سے باخبر کر دیا اور آپ نے ان تمام چیزوں کو بتا دیا اور ایسا بتایا کہ وہ تمام کی تمام باتیں ہو بہو ویسی ہی ہوئی جیسا کہ آپ نے بتایا. ہر حدیث کی کتاب میں
ایک باب آتا ہے باب الفتن، فتنے کے زمانے کی حدیثیں، یعنی وہ حدیثیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے فتنوں کو بیان کیا۔ بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ پہلے سے حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ قیامت کی قریب فتنوں میں سے ہے کہ عمارتیں مکے میں عمارتیں مکے کے پہاڑوں سے اونچی ہو جائیں گی۔ اگر چند سالوں پہلے یہ حدیث کوئی پڑھتا تو اس کو یقین سا نہیں ہوتا کہ اتنے اونچے پہاڑ، لیکن آج ان حدیثوں کو پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کو دیکھ لیا تھا۔ مسجدوں میں شور ہنگامہ ہوگا، آج تمام مسجدوں میں ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ انہی میں سے یہ ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آپ نے وضاحت کر دی کہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز کی باتیں بتائی تھی، اس میں یہ تھا کہ یہ فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے کہ جب تک عمر ہے اسلام اور مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا نہیں ہوتے، اسلام اور مسلمان فتنوں سے محفوظ ہیں، لیکن اس دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اس دروازے کو کھولا نہیں بلکہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ اشارہ ہے شہادت کی، حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نماز میں آپ پر سجدے سے وار کیا گیا، اور پھر اس شہادت کے بعد فتنوں نے اتنا سر اٹھایا کہ مسلمانوں میں بھی نظریات کا اختلاف شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کے صفوف میں بھی اختلاف و انتشار پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کمزور سے کمزور کر گئی۔ سب سے پہلے تو فتنہ یہ پیدا ہوا کہ عبداللہ ابن سبا نامی یہودی مسلمان ہوا بظاہر، اور اسلام کو ایسے لوگوں سے ہر زمانے میں نقصان پہنچا ہے جو حقیقت میں مسلمان تو نہیں ہوتے، لیکن مسلمانوں کی صف میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص مصلحت کے تحت، خاص مفاد کے تحت وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی خاطر اپنے اس راستے سے کہ مسلمانوں کو اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے مسلمانوں میں سب سے پہلا فتنہ چھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اور وہیں سے گویا کہ حضرت عمر کی شہادت دی، اور پھر ایک سلسلہ واقعات کا ایسا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور نئے کئی واقعات اسی سلسلے میں ہوتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو آتے ہی ہم سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، لیکن جس شور سے، جس ہنگامے سے حضرت حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، نہ حضرت عمر کی شہادت کو یاد کیا جاتا، نہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو یاد کیا جاتا، اور بھی حضرات کی شہادت کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اس کے پیچھے بھی کچھ نظریات ہیں۔ بھائی شہادت تو ان سبوں نے پائی ہے، اور ان سبوں کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، حضرت عثمان غنی، ان تمام حضرات کی قربانی ہے کہ آج دین اور قرآن ہم تک صحیح پہنچائے. لیکن امت نے ان تمام حضرات کو پس پش ڈال کر کے ان کی تاریخ سے، ان کے کارناموں سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. چند شخصیتیں ہیں، شخصیتوں کی بھی کارنامے ہیں، ان سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے، لیکن صرف ان سے ہی نہیں بلکہ ان تمام صحابہ کے. مثال کے طور پر ایک مستقل ایک فرقہ آج بھی ہے اور اس زمانے سے پیدا ہوا خلافت کے مسئلے کو لے کر. اور یہ خلافت کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ رہا ہر زمانے میں. مثال کے طور پر شیعہ اور اس روافض اسی زمانے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، یہ سارے کے سارے حضرات ایمان سے خالی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حالانکہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اس انسان کو مجھ سے بغض ہے، مجھ سے نفرت ہے، اور میری بغض اور میری نفرت کا اظہار ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. صحابہ کے معاملے میں بہت محتاط ہیں. کئی لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں پر اعتراض کر جاتے ہیں. ایسی کتابیں ہیں ہمارے پاس معاشرے میں، ایسے نظریات کے لوگ ہیں. یاد رکھیے کوئی بھی صحابی مجموعی طور پر کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا بھی دل میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہر صحابی کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنی چاہیے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صحابہ میں آپس میں جو حالات پیدا ہوئے، جنگیں ہوئی، بعض مسائل میں اختلافات ہوئی، تو فطری چیز ہے. معاشرے میں حالات کا اتار چڑھاؤ یہ ایک فطری چیز ہے، وہ بھی انسان تھے. ان کے درمیان ہم اپنے آپ کو فیصل بنا کے داخل نہ کریں کہ حق پر کون تھے، ناحق کون تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے درمیان جو حالات بگڑے ہیں کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی نیت نیک تھی، نیک جذبہ تھا. یہ اور بات ہے کہ نیک جذبے کے ساتھ ساتھ ان کا نظریہ کچھ اور تھا، ان کا نظریہ کچھ اور تھا. یہ اللہ کی رضا کو اس انداز میں دیکھ رہے تھے، یہ اللہ کی رضا کو اس انداز میں دیکھ رہے تھے، اس لیے نظریات کا اختلاف. اس کے باوجود بھی کسی بھی صحابی کی نظر اللہ کی رضا سے ہٹی نہیں اور اللہ کی مرضی کو پانے سے ہٹی نہیں. مثال کے طور پر یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار تھے، اور حضرت علی سے پہلے جو 3 خلیفہ گزرے ہیں، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تینوں حضرات کو وہ حضرات یہ لوگ غاصب کہتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حالانکہ ان تمام کی خلافت کا اشارہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. سب سے پہلے خلیفہ کون بنیں گے، اس کا اشارہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جب آپ بیمار پڑ گئے آخری وقت میں اور نماز میں آنے کے قابل نہ رہے، تو آپ نے حضرت صحابہ کرام سے کہا کہ ابو بکر کو کہیے کہ وہ آ کے نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بڑے کمزور دل کے، آپ کے مصلی پہ وہ کھڑے ہو کر کے اس غم کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اب تک تو اس مصلی پر نبی کھڑے ہوتے تھے، آج میں کھڑا ہوں، اس غم کو برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کیا کہ ان کو کہو نماز پڑھانے کی. علماء نے کہا کہ در حقیقت اشارہ تھا کہ امامت صغرا اور امامت کبرا، نماز کی امامت امامت صغرا اور خلافت یہ امامت کبرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مسئلے سے میں ہٹ رہا ہوں تو اپنی جگہ پہ جن کو لا رہا ہوں امامت کبرا سے ہٹوں گا تو میری جگہ پہ وہی رہے گی. اشارہ کر دیا رسول اللہ. اس کے علاوہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنے میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کی بیان کی، ان کے بعد حضرت عمر کی بیان کی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی بیان کی، اور ان کے بعد حضرت علی کی بیان کی۔ پھر اس میں بھی ترتیب تھی کہ خلافت بھی اسی ترتیب سے قائم تھی، چنانچہ دشمنوں نے لاکھ چاہا ترتیب وہی قائم رہی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی تھی اختلاف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت میں تھے، تو صحابہ کی ایک جماعت کو بلایا جو 23 صحابہ کرام تھے، ان کو کہا، بلکہ 23 صحابہ تو آ کر کے خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ آپ اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نامزد کر دیجیے، بعض صحابہ کی رائے تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بادشاہت کا مزاج قائم نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ بنے تو بیٹا حاکم بنے، میں لوگوں کی رائے پر اس مسئلے کو چھوڑ کے آؤں، اور ایک کمیٹی بنا دی کہ میرے بعد 3 دن کے اندر تم لوگ آپ لوگوں کے مزاج کو دیکھنا، گھر گھر پہنچ کر کے لوگوں کی رائے معلوم کرنا، اور سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کسی ایک کو اپنا امیر متعین کر لینا۔ اس میں کمیٹی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، یہ سارے حضرات کو اس کمیٹی میں شامل کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے اس کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، میں اتنی کوشش کیا کہ ہر گھر میں پہنچ کر کے، بازار میں پہنچ کر کے، لوگوں سے ملاقات کر کے ایک ایک آدمی کی رائے دی، حتیٰ کہ گھر کی خواتین کی بھی رائے دی، جو وفود آئے تھے مدینے میں باہر سے، میں نے ان کی بھی رائے دی۔ اکثریت کی رائے تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، اکثریت کی رائے تھی۔ بالآخر میں نے حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت علی کی بھی رائے تھی کہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا جائے۔ بالآخر ہم سبوں نے مل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ تو گویا کہ حضرت عثمان غنی یہ حضرات زبردستی خلیفہ بنے نہیں تھے، بلکہ ان کو اس عہدے پہ لا کے بٹھایا گیا تھا، اور یہ نبوت کی میراث انہیں ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم الشان صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اتنے عظیم الشان صحابی ہے، اور ان کی شرم و حیا اللہ کو اتنی مقبول ہے کہ اللہ بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت سنائی، اور اس قدر سموتات کے پیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑی سے بڑی قربانی دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی خلاف ورزی نہ ہونے دی۔ غزوہ بدر کے موقع پہ بڑی تمنا تھی صحابہ میں جنگ میں شریک ہونے کی، کیونکہ وہ شہادت کی جو فضیلت ہے اسلام میں، شہیدوں کا جو مقام ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا تھا کہ شہید کی روحیں جنت کے سبز پرندے کے سینے میں محفوظ کی جاتی ہیں۔ شہید کی روحیں جنت کے سبز پرندے کے سینے میں محفوظ کی جاتی ہیں، اور وہ پرندہ پوری جنت کی سیر کرتا ہوا عرش کے نیچے پہنچتا ہے، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ شاعر کی تمنا میں سرشار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا لے کے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے غزوہ بدر میں شرکت کی تمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی۔ کہا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رک جاؤ، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ غزوہ بدر میں شریک ہو کر کے شہید ہونے والوں کو جو ثواب ملے گا، مدینے میں قیام میں تجھے وہ ثواب ملے گا۔
اور غزوہ بدر میں جن لوگوں کو جو حصہ ملے گا نبی کے حکم پر تمہیں رکنے کی وجہ سے تمہیں بھی وہ حصہ ملے گا. مکہ پہنچے, مکی کے سرداروں سے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے اپنی تہمت کو اوپر اٹھا رکھی تھی, جیسا کہ اسلامی طریقہ ہے کہ تخنے سے اوپر باندھنا. مکے کے سرداروں نے کہا کہ ہماری محفل کے آداب کے خلاف ہے, یہ ہمارے عمرا تخنے کو چھپا کے رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں, تمہارے عمرا کی تہذیب نہیں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کو میں اختیار کروں گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ مکے کے درمیان کہا کہ میں تم بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا کہ سب سے پہلے ذوالنورین کہے جاتے ہیں. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں آئی. اس موقع میں فرمایا کہ اگر عثمان میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور یکی بعد سب کا انتقال ہوتا تو میں تمام بیٹیوں کو عثمان کی نگاہ میں دیا. کتنے محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اور آپ نے اپنی خلافت کے دور میں بڑے کارنامے انجام دیے. حضرت عثمان غنی کا دور اس اعتبار سے بڑا نمایاں ہے کہ اسلامی سلطنت کی وسعت ہوئی ہے, اور بہت سے علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیے گئے ہیں اور اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ کہ آپ نے قرآن کریم کو بھی جمع کرنے کا کام کروایا. اصل میں قرآن کریم کو اس سے پہلے بھی جمع کیا گیا تھا. پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے نسخے مختلف اوراق میں تھے, کاغذوں پہ, پتھروں پہ اور چمڑوں پہ لکھے ہوئے تھے. پھر وہ قرآن کریم کو عرب کے جو 7 قبیلے تھے اہم, ان کی لغات کے مطابق 7 لہجے میں نازل کیا گیا تھا. بعد میں اختلاف ہوتا تھا, انتشار ہوتا تھا, وہ الگ پڑھتے تھے, وہ الگ پڑھتے تھے, وہ ان کو غلط, وہ ان کو غلط. حضرت عثمان غنی نے قریش کی زبان لغت پر جو قرآن کریم نازل ہوا تھا اس کو محفوظ کروایا, اور پورے عالم میں اس کو اس کے نسخے بھیجے کہ اس نسخے کے مطابق سب کے سب قرآن کریم پڑھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسخے کے مطابق قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ مدینے سے گزر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ان کو دیکھا, اور آپ نے مجلس میں فرمایا کہ ایک شخص جو ابھی سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں, ان پر حالات آئیں گے اور یہ شہید کیے جائیں گے. ان پر حالات آئیں گے اور یہ شہید کیے جائیں گے, اور یہ جنت میں, ان کو میں جنت کی بشارت سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. صحابی کہتے ہیں کہ میں فوراً تیزی کے ساتھ آگے بڑھا کہ دیکھو یہ کون ہے. دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان نے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں جو آپ نے جیسی کہی تھی ساری بشارتیں پوری ہو گئی. حضرت عثمان غنی کے آخری زمانے میں لوگوں نے, خاص طور پہ عبداللہ ابن سبا نے جو ایک یہودی تھا, لوگوں میں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کچھ ناراضگی پیدا کی, کئی الزامات لگائے. عام طور پہ جو بھی حاکم ہوتا ہے, بادشاہ کتنا ہی انصاف پرور کیوں نہ ہو, کچھ نہ کچھ معاشرے میں لوگ اس سے منفی ذہن رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہر انسان اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے. اب ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا, کوشش تو کیا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو, لیکن فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ انصاف پر ہو گیا, تو جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا وہ تو ناراض رہے گا. تو بعض لوگوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھایا. حضرت علی سے بعض حضرات خصوصی محبت کرتے تھے, اس کا فائدہ اٹھایا اور کئی الزامات لگائے. مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی پر ایک الزام ان لوگوں نے یہ لگایا کہ ان میں اقربا پروری ہے, کہ اپنے قریبی لوگوں کو, اور آج بھی بعض مستشرقین اس بات کو لکھتے ہیں, حضرت عثمان غنی میں اقربا پروری تھے, اپنے قریبی لوگوں کو آپ گورنر بناتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو ان کے دل میں اس طرح کی بیماری رہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جتنے گورنر تھے تقریباً 11 یا 12,
ان میں سے 6 تو وہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامزد کیے ہوئے، جن کو حضرت عثمان غنی نے گورنر بنایا ہی نہیں تھا، پہلے سے تھے گورنر۔ اور بعض اموی، حضرت عثمان غنی کا تعلق اموی قبیلے سے تھا، خاندان سے تھا، تو بعض اموی خاندان کو حضرت عثمان غنی نے بنایا وہ اس لیے کہ اموی خاندان کے اندر حکومت کا زیادہ شعور تھا، نظم و نسق اور حکومت کو لے کر کے انتظامی صلاحیتیں اچھی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترقی اس کو دی جائے گی جس کے اندر انتظامی صلاحیت ہو، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ کہ مسلمانوں کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے یہ اقدامات کیے۔ اس کے علاوہ لوگوں نے آج بھی لوگ فتنہ اٹھاتے ہیں، حضرت عثمان غنی نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلا وطن کر دیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میڈیا کے ذریعے مختلف ذریعوں سے ہمارے بعض عظیم شخصیتوں پر بعض اعتراضات ایسے کر دیے جاتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ذہن منفی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینے کے بجائے مقام ربضہ میں منتقل کر دیا تھا، وہ اس لیے وہ بھی ضروری تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نظریہ یہ تھا، وہ حضرت ابو ذر غفاری زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ تھے، جہاں تک عام لوگوں کی رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک لباس ہے تو دوسرا لباس نہیں بنانا، ایک ٹائم کا کھانا ہے تو دوسرے ٹائم کا نہیں سوچنا، ایک دسترخوان پر 2 طرح کا سالن نہیں ہونا۔ اس طرح کے نظریات حضرت ابو ذر غفاری کے، وہ اللہ کی محبت میں اور دنیا سے بے رغبتی میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ ان کا یہ نظریہ تھا، وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل حق پر تھے، وہ بھی اتباع شریعت۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اسلام کا یہ لازمی حکم تو نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات ادا کر کے انسان اپنی زندگی میں فرحت کی چیزیں اختیار کر سکتا ہے، اپنے مال کو اپنی آسانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ایک سے زائد کپڑے استعمال کر سکتا ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے نہیں، اچھے کپڑے تو جنت میں پہننا ہے، دنیا میں نہیں۔ اگر اچھے کپڑے کسی کے بدن پہ دیکھتے تو اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور بعض مرتبہ تو کسی کے دسترخوان میں 2 طرح کا سالن دیکھتے تو کہتے کہ میرے نبی نے کبھی 2 طرح کا سالن نہیں کھایا، تم 2 طرح کا سالن کھاؤ گے، مارتے اٹھا کر کے لاٹھی۔ ان حالات کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے ان کو کہا کہ مقام ربضہ میں منتقل کر دیا، اور وہ بھی اصل میں ہر ایک کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو پیشن گوئی دی تھی کہ تمہاری وفات اس حال میں ہوگی، فلاں جگہ پہ ہوگی، اور اس تمہاری وفات کے بعد ایسے ایسے حالات آئیں گے، لشکر کی آمد ہوگی اور وہ تمہاری تجزیہ و تکفیر کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس طرح پوری ہو گئی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق اور انصاف پرور خلیفہ تھے، اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلوائی ان پر حملہ کریں گے اور صبر کے ساتھ یہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جن لوگوں کا ذہن عبداللہ ابن سبا نے خراب کر رکھا تھا، بعض بدگمانی پیدا کر رکھی تھی، وہ لوگ آ کر کے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کریں۔ محاصرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو ٹھہرایا کہ دیکھو اس دروازے سے کوئی اندر داخل ہونے نہ پائے۔ بالآخر بلوائیوں نے آپ کی مکان کو کے اوپری حصے میں کھڑکی کے راستے سے داخل ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے پہنچ کر کے شہید کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ بھئی آپ حاکم وقت ہے، ان بلوائیوں کو طاقت کے ساتھ کچل دیجیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بات تو صحیح ہے کہ میں طاقت کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو شہر امان ہے، عثمان اس شہر میں خون ریزی کرے، لوگوں کا خون بہائے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک رہی بات میری، تو میرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے رکھی ہے کہ بلوائیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوگی، میں اس شہادت کا منتظر بنا بیٹھا ہوں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال کی عمر میں
شہید ہو گئے. تو ان حضرات کی شہادت کو اور ان حضرات کی خدمات کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اور انہوں نے جو اتباع شریعت کی مثالیں چھوڑی ہیں ہمیں اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر ڈھالنا ہے، کیونکہ ان کے نقش قدم کی اتباع میں جنت کی ضمانت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.